پارہ نمبر 5 اللہ نے اعلان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے، انسان زنا کے قریب ہی نہ جائے۔ ہر وہ چیز سے منع کر دیا ہے جس کے ذریعے سے انسان زنا کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، حرام کاری کے اندر انسان آ سکتا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے ہی شریعت نے روک دیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، یہ کوئی جانے کی چیز ہے، جانے کی چیز تو ادھر ہے، تم ادھر کیسے جا رہے ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ انتہائی پلے درجے کی بے حیائی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ کفر اور شرک کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی گناہ خطرناک ہے اس کو زنا کہتے ہیں۔ جو آج معاشرے کے اندر یہ دن بدن اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، غیروں کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بھی اس گناہ کے اندر ملوث اور دکھائی نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اعلان فرما دیا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ برا راستہ ہے، یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے بے حیائی کے کام کو کرے، انسان زناکاری کے اندر ملوث ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اختیار کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مومن بندہ یا ایک مومن عورت جب آدمی زناکاری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، کے اندر جو ایمان ہے، ایمان جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا زنى العبد، جب انسان زنا کرتا ہے، خرج منہ الایمان، اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں انسان کا موت آ جائے، اسی حالت میں انسان مر جائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا یعنی کس قدر اس کی موت ہوئی ہے، بھیانک موت ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سے ایمان کو کھینچ لیا ہے۔ پھر جب انسان جب اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو وہ ایمان آخر معلق ہوتا ہے، جب وہ فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان لوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے اندر جو چاشنی ملنی تھی، ایمان کے اندر جو حلاوت ہونی چاہیے تھی، جو ایمان کے اندر نور ہونا چاہیے تھا، جو ایمان کے اندر مٹھاس ہونا چاہیے تھا، جو ایمان کے اندر نور ہونا تھا، جو ایمان کے اندر سکون ہونا تھا، جو ایمان کے اندر امن ہونا تھا، وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان پریشان نظر آتا ہے، پھر انسان شکوہ شکایت کرتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، دل گھبراتا ہے، میرا دل نہیں مانتا ہے نیکی کے طرف آنے کا۔ اللہ کے نبی تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آج مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ وہ سوچ لے، وہ تصور کر لے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، تین آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، تین آدمی کے طرف اللہ رب العالمین نہ تو ان کے طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کو دیکھے گا۔ نمبر ایک یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے ولا یکلمہم رب العالمین احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ کون وہ تین آدمی کون ہے جس سے قیامت کے دن رب نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو پاک کرے گا، نہ ان کے طرف نظر کرم کرے گا، نہ اس کو پیار شفقت بھرے نگاہوں سے دیکھے گا؟ وہ تین بدبخت انسان کون ہے؟
پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں شیخ زان، انسان بوڑھا ہو چکا ہے، انسان کے تمام اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ کے اندر دانت نہیں ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، جب وہ چلتا ہے تو وہ گرتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو اٹھ نہیں پاتا ہے، جب وہ بولتا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب وہ اس کی قوت گویائی بولنے کی طاقت نہیں ہے، سننے کی سکت نہیں ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے وہ اپنا منہ ادھر ادھر مارتا ہے، وہ زنا کاری کرتا ہے، وہ بدکاریاں کرتا پھرتا ہے، وہ بوڑھا ہے لیکن وہ گناہ کے اندر ملوث ہے۔ ارے انسان کوئی بھی ہو، زنا زنا ہے، چاہے وہ نوجوان کرے تب ہے، جب چاہے وہ ادھیڑ عمر کا انسان کرے تب وہ گناہ ہے، چاہے وہ مرد کرے تب گناہ ہے، چاہے وہ عورت کرے تو وہ گناہ ہے، لیکن پیارے آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں ایسا بندہ کہ جو بالکل بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، جس کے اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو گناہوں پر ابھارے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو گناہوں پر اسے آمادہ کرے، پھر بھی انسان زنا کرتا ہے، پھر بھی ایسا انسان ادھر ادھر اپنے منہ کو مارتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اپنا منہ پھیر لے گا، رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے بندوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ایسے بندے کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ تو پہلا شخص یہ ہے، اور نمبر 2 پیارے آقا نے فرمایا کہ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، بادشاہ ہے، اللہ نے اسے بادشاہت عنایت کی ہے، رب العالمین نے اسے معاشرے کا بادشاہ بنایا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، وہ بات بات پر لوگوں کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تیسرا آدمی پیارے آقا فرما رہے ہیں وہ عائل مستقبل، وہ تو انسان ایسا ہے، فقیر ہے، غریب ہے، لیکن تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، چلتا ہے زمین پر تو لگتا ہے زمین کو پھاڑ دے گا، جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو اس کی منہ سے اس کے